بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ عید میلاد النبی کے موضوع پر مفتی سمر قادری صاحب کا یہ آپ کلپ سنیں اور پھر میں کچھ عرض کروں گا۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیا یہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے؟ اس نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ بدعت نہیں ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ محترم آپ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ ذرا یہ بتا دیں۔ جی تو وہ آسانی سے یہ جملے ہم نے بڑے سنے ہوئے ہیں، جو چیز نبی پاک نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، وہ بدعت ہے۔ تو میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کتابی شکل میں قرآن بھی نہیں تھا، تو کیا فتویٰ ہے آپ حضرت کا؟ جواب دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری تھی جس پر تم پھدکتے ہو زیادہ، تو کیا جواب ہے تمہارا؟ بتائیے ذرا۔ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں مساجد اور اس طرح کا یہ انداز، تراویح تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے زمانے میں شروع ہوئی، تو کیا جواب ہے؟ جی وہاں پر چپ، کیونکہ وہ ہوتے ہیں کنویں کے مینڈک، جی بس وہ اسی میں ہوتے ہیں، جتنا ان کو فیڈ کر دیا جاتا ہے وہ اتنا فائر کر دیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کلو ہوں، اگلا 1.25 کلو ہے، جو حقیقت بات ہے، اسے یہ نہیں پتا میں کلو، اگلا 1.25 کلو ہے۔ فرما رہے ہیں کہ کلو کو 1.25 کلو ٹکر گیا، یعنی جس نے میلاد پر اعتراض اٹھایا تھا وہ کلو تھا، آپ نے اس کی بولتی بند کر دی، آپ ٹھہرے 1.25 کلو۔ لیجئے صاحب، اب آپ کو ٹکرنے جا رہا ہے یہ ناچیز اے ایس انصاری، جو 1.5 کلو نہیں بلکہ پورا 2 کلو ٹھہرے گا۔ آپ بڑے شوق سے منائیں محمد کی برتھ ڈے، لیکن ایسا کر کے آپ ظلم و زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں جناب، اور پرانے احکام کے بھی منکر۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ محمد علیہ السلام سمیت تمام مومنین کا قول یہ ہونا چاہیے کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، 3/84، 3 کی 84، کہ ہم ان انبیاء میں سے کسی میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے، ہمارے لیے تو سب برابر ہے، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اللہ کی یہ کمانڈ ماننے والے ہیں، ہم تو اللہ کا یہ حکم تسلیم کرنے والے ہیں، نحن لہ مسلمون۔ لہذا اس حکم کے تحت چاہیے تھا کہ ہر نبی کہ اس کی ولادت کے موقع پر اس کی برتھ ڈے منایا کرتے، سب کو برابر سمجھنا ہے نا، اس کا تقاضا تو یہی تھا، برتھ ڈے منایا کرتے۔ اگر اتنی توفیق نہ تھی تو کم از کم یہ کرتے کہ ایک سال ابراہیم علیہ السلام کی، دوسرے سال موسیٰ علیہ السلام کی، تیسرے سال عیسیٰ علیہ السلام کی، چوتھے سال محمد علیہ السلام کی۔ لیکن ہر سال ایک ہی نبی کی مناتے رہنا، تو آپ نے حکم خلاف ورزی کر ڈالی۔ چونکہ ایسا کرنا ممکن نہیں تھا، ہر ایک کے برتھ ڈے منانا ممکن نہیں تھا، چونکہ ایسا کرنا ممکن نہیں تھا، لہذا صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کیا تاکہ قرآن کی خلاف ورزی نہ ہو۔ آپ نے یہ خلاف ورزی کر ڈالی اور قرآن کے حکم کے منکر ٹھہرے، کافر ٹھہرے۔ عید میلاد النبی نہ منانے پر تو آپ کی کوئی پکڑ نہ تھی، لیکن منانے پر تو پکڑ ہو جائے گی۔ آخر آپ کو کیا ضد ہے جو قرآن کی خلاف ورزی پر اڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں بیٹھ کر؟ کیا ضد ہے آپ کو؟ اپنے آپ کو صحابہ کرام سے زیادہ متقی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے قرآن میں، یعنی 3/84 کے علاوہ 2/136، 2/285 میں بھی موجود ہے کہ رسول کے درمیان کوئی تفریق کرنا جرم قرار دیا ہے، اور سورہ نساء کے اندر تو حدی کر دی ہے۔ سورہ نساء کی آیات 150، 151، 152، یہ آپ ذرا نکال کے پڑھ لیجیے اور سنا بھی دیجیے لوگوں کو کہ رسولوں کے درمیان کسی قسم کی تفریق کرنے کو قرآن کریم نے کفر قرار دے دیا۔ کفر کتنے سخت الفاظ میں، ذرا یہ دیکھیں آپ، کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، جو کسی بھی قسم کی تفریق کرتے ہیں رسولوں کے درمیان، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں، پکے کافر، ایسے لوگ پکے کافر ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 151۔ صحابہ کرام تو ڈر گئے، انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، آپ ایسا کرنے پر جو ہے وہ جری ہو گئے ضد کی بنا پر۔ بھلے کافر ہوتے ہیں تو ٹھہرے، ایک تو لوگوں کو بتانا نہیں ہے حقیقت، اور دوسرا جو ہے وہ اس کفر پہ جما کے رکھنا ہے۔
کیوں؟ ذرا بتائیں گے اپنے ساتھیوں کو؟ والسلام.